الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. کیا حضرت حضرت کے دوستوں میں رہے ہیں اس صلوات پڑھیں جس سے تھکن آپ خالق کائنات تمام مومنین کی حاجات شریعت پروردگار جتنے مومنین تشریف لائے ہیں اور جو سن رہے ہیں جو آواز پہنچ رہی ہے پروردگار سب کی مشکلات سب کی پریشانیاں رزق میں برکت حسینیت کا بول والا حضرت حجت امام پروردگار ہمیں ان کے اعمال و انصار میں ہمارے مظلومین کو ہم سب کو روز قیامت تک جمع شفاعت سے جمع غریب مومنین و مومنات کے لیے خاص طور پر دعا ہے. بہت سارے لوگ میرے پیش نظر ہیں انہیں پیش نظر مولا علیم کے ذات سرور ہے. پروردگار سب کے لیے دعا ہے جو گرامی کے لیے بیٹھے ہیں ان تمام چیزوں کے لیے دعا ہے. واسطہ اہل بیت عطا کے سب اجلال کا سب کچھ پڑھے دل کا سراوت پڑھے. اور آپ حضرات بیان کے سلسلوں سے انشاءاللہ منسلک ہیں اور یہاں تک منسلک ہیں کہ بعض مفاہیم اور بعض الفاظ اور جملے آپ حضرات کے لوح دل پر نقش ہیں اور برادران رسپانس دیتے ہیں فیڈبیک بھی ملتا ہے. اس حوالے سے پتہ چلتا رہتا ہے کہ برادران الحمدللہ اس حوالے سے خاص بارگاہ ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ فیض حاصل کریں. تو تذکرہ و تذکر کی جس منزل میں ہم آج ہیں اور مسلسل جس کا ذکر ہو رہا ہے آج اس کی کچھ انتظامیہ یہ ہے کہ آج روز اربعین ہے اور روز اربعین میں پوری دنیا میں حسین ابن علی کے جامع والوں نے ایسے پرشکو جلوس عظمت حسین ابن علی سے متعلق ان کی یاد سے مربوط ایسے باعظمت پرشکو اور رونق جلوس دنیا کے سامنے حسینیت کو پیش کرنے کے لیے ماتموں علموں زلجنا اور دوسری شبیہوں کے ساتھ ایسے جلوس لے کر آئے ہیں جو واقعاً کربلا کی اس دنیا میں پھر عظمت کے آئینہ دار ہیں. اور میں کہوں گا یہ کربلا کی یاد یہ پیغمبر اکرم کی صداقت کی گواہی آقا نے جس کو اپنے مستقبل کے طور پر پیش کیا تھا وَأَنَا مِنْ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. تو حسین نے آقا کے قول کی لاج رکھی آقا کو اپنی خون کی نجاست پر اعتماد تھا آقا کو اپنے خون پر اعتماد تھا
اور حسین نے اس اعتماد کی لاج رکھی. آقا نے کہا میں حسین سے ہوں. ساری دنیا یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ حسین کیا. یہ تو پیغمبر نے اپنے آپ کو حسین پر موقوف کر دیا. کہہ دیا کہ میرا جمال، میرا کمال، میری حیثیت، میری نبوت اب وہ حسین سے مر گئی. اب ساری دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ حسین کیا. اور پھر پیغمبر اکرم نے دعوت کیا تھا کہ دنیا اگر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دے اور ایک ہاتھ پر چاند رکھ دے تو بھی دنیا مجھے پیغام حق آگے پہنچانے سے روک نہیں. شیر ابی طالب میں پیغمبر گئے، دنیا نے آزمایا پیغمبر. اب پیغمبر کہتے ہیں میں حسین سے ہوں. اب یزیدیت ساری دنیا کے مسائل حسین کے اوپر وارد کر کے دیکھے. اگر حسین جھک جائے تو اس کا مطلب ہے نبوت اس کی چوکٹ میں جھک. یہ کیا کریں کہہ دیا میں حسین سے ہوں. یہ صرف حسین کی بیعت نہیں لینا چاہتا، یہ 1,24,000 انبیاء کی بیعت حسین کے ذریعے سے. یہ 1,23,999 انبیاء کی نبوتیں بھی پیغمبر کی نبوت میں خلاصہ ہو. اگر حسین کو جھکا دے، یہ حسین کا ہاتھ نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا ہاتھ. اور یہ مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں، یہ 1,34,000 انبیاء کا ہاتھ ہے. اگر حسین جھک جائے تو 1,24,000 انبیاء جھک جائیں. آپ سمجھ میں آتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا حق کا کہ بنائے لا الہ حسین. اگر حسین جھک جائے تو بنائے لا الہ کہاں باقی رہتی ہے. توحید کا پیغام صلوات پڑھے بابا سے مجھے یاد آ رہی تھی. اور ایک جگہ پر کسی جلوس سے میں نے خطاب بھی کیا اور میرے وہاں پر جو برادران موجود تھے ان کو مخاطب کر کے یہ کہا، میں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ عظمت رسالت کے جلوس ہے، یہ رسالت کی صداقت کی گواہی کے جلوس ہے. یہ کسی معاشرے کے کسی طبقے سے ٹکراؤ کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ لوگوں کو کلمہ کا معنی سمجھانے آئے ہیں، لوگوں کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات خراج عقیدت غصہ آپ کے خانوادے کا غصہ پیش کرنے کے لیے آئے. اس میں معاذرت کہاں سے آ گئی، اس میں فرقہ واریت کہاں سے آ گئی. یہ ساری چیزیں یزیدیت کے لیے ہونی چاہیے. یزیدیت کو ہمارے ساتھ اس مسئلے میں احترام ہونا چاہیے. یزیدیت کی معاذرت ہونی چاہیے. باقی مسلمانوں کا اس معاذرت سے کیا تعلق ہے؟ ہم تو مظلومانہ میدان میں کسی کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، کسی کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں، کسی کے گھر پہ حملہ کرتے ہیں. یہ جلوس اس سے قرآن جلوس. اور میں تو کئی مرتبہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ جب ناموس رسالت کے جلوس نکلے تھے پاکستان میں ابھی کچھ عرصہ پہلے، اور جب کارٹون باز منکروں نے کسی جگہ پہ جا کے کسی دوسرے ملک میں، تو لاہور میں یہ ہوا کہ وہاں پر جلوس نکلے اور کلمہ گو افراد کی املاک جلا دیتے. وہاں پر پھر مشائخ جمع ہوئے، لوگ جمع ہوئے، علماء جمع ہوئے، تو لوگوں کو اس بات سے روکا جائے. تو میں اتفاقاً گیا ہوا تھا اور مجھے موقع ملا تو میں نے اپنی قوم کی نمائندگی میں بڑی جرأت کے ساتھ یہ جملہ کہا. کئی مرتبہ سوچا یہ جملہ کہوں گا کہیں شاید دل پر چوٹ تو نہیں پڑے گی. خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، ٹھیس نہ لگ جائے آپ تینوں کو. یہاں یہ سب بیٹھے ہوئے مجھے کہنا چاہیے، میں نے لگ کر کے مجھے کہنا چاہیے. میں نے کہا کہ یہ دیکھو یہ جلوس انہوں نے کیا کیا، کلمہ گو لوگوں کے گھر چلا. میں نے کہا کہ کبھی آپ ہمارا احتجاج دیکھیں، یزیدیت کے خلاف احتجاج ہے. حسین ابن علی کے ساتھ ہیں ہم، اور یہ ہمارے بات کی جلوس ہمارا احتجاج ہے. کبھی آپ اس احتجاجی جلوس کو دیکھا کریں کہ نئی بات نہیں ہے، یہ صدیوں سے یہ جلوس یہ چل رہے ہیں. کبھی کسی کے املاک کو نقصان پہنچایا، کبھی کسی کے گھر کا شیشہ ٹوٹا، کبھی کسی کے پتھر مارا. اتنے قرآن ایسا قرآن احتجاج کبھی دنیا میں کسی نے دیکھا ہو تو بتا. ہم دیکھتے ہیں احتجاج، پارٹیاں احتجاج کرتی ہیں، مخالفین کو گالیاں دیتی ہیں، پتھر مارتی ہیں، ہمارے ہاتھ ہمارے سینے پہ پڑتا ہے. تو میں نے کہا کہ سینہ بھی اپنا ہوتا ہے، ہاتھ بھی اپنا ہوتا ہے.
لیکن یہ چوٹ کہیں اور کیوں پڑتی ہے؟ اگر کسی کے اندر یزیدیت چھپی ہوئی نہیں ہے تو اس کا چہرہ بگڑ کیوں جاتا ہے؟ ماتم ہم کرتے ہیں، باطن دوسروں کے ظاہر ہوتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ تو میں نے کہا کہ یہ احتجاجی جلوس یہ جو چلتے ہیں ہمارے بخدا، یہ مثال ہے دنیا میں کہ اس طرح کا بھی احتجاجی جلوس ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ دیکھیں یہ جلوس ہم لے کے چل رہے ہیں، کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو اس وقت میں نے کہا میں ذمہ داری سمجھتا ہوں ایک جملہ اگر یہ تلخ بھی محسوس ہو لیکن میں یہ کہتی ہوں، میں نے کہا اگر مفتیوں نے ہزائے حسین کے خلاف فتوے لگا کر لوگوں کو جلوسوں کے پاس آنے سے نہ روکا ہوتا تو دنیا ہم سے احتجاج کی تہذیب تو سیکھ لے۔ دنیا احتجاج کی ہم تہذیب سکھانے والے لوگ ہیں، ہم مہارائی کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ مہارائی خود یزیدیت ہم سے کرتی ہے۔ جو پیغام رسالت کو مٹانا چاہتے ہیں، جس نے کہہ دیا تھا کہ نبوت کوئی چیز نہیں، حکومت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ تھا۔ لائبات بنو ہاشم بالملک فلا ملک جاء ولا مہین نظر، یزید نے کہہ دیا تھا، کون روکنے آیا؟ ڈاکٹر ابراہیم آئیوی کہتے ہیں کہ ایک ہی کنبہ خانہ نثارہ سے چلا، یہی کو ٹوکنے گئے۔ کہتے ہیں اگر کوئی اور کنبہ چلا ہوتا تاریخ اس کا نام تو لے لیتی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تاریخ اس کنبے کی، اس قافلے کے گھر سے سفر کرنے کی تاریخ کو بھی لکھے؟ 28 رجب کو چلے، کہاں کہاں پڑاؤ کیا، کہاں کہاں خطبہ کیا، اور 3 شعبان سے مکہ پہنچے وہ تاریخ بھی لکھے۔ 3 شعبان سے لے کر 8 دن تک میرے کاروانے کربلا نے خانہ کعبہ کے جوار میں خطبے لے کر لوگوں کو یزیدیت کے فتنے سے آگاہ، اور آج سے لے وہ مکہ سے راہ کربلا ہوئے۔ تاریخ نے گھر سے چلنے کی تاریخ لکھی، تاریخ نے مکہ پہنچنے کی تاریخ لکھی، تاریخ نے مکہ سے پھر چلنے کی تاریخ لکھی۔ مدینہ سے لے کر مکہ تک کیا کہا کتابوں نے وہ لکھا، مکہ میں رہتے ہوئے حسین ابن علی نے کیا خطبات دیے وہ بھی کتابوں نے، جب مکہ کو چھوڑا حسین ابن علی نے کیا خطبہ دیکھ کر مکہ کو گھیرا وہ بھی لکھا، اور اس کے بعد مکہ سے لے کر کربلا تک حسین ابن علی نے کہاں پڑاؤ کیا، کیا کیا کہا، خطبات حسین ابن علی کے نام سے وہ سارا سرمایہ تاریخ میں موجود۔ اور مجھے یاد ہے کہ ہم ان خطبات کے بعد ایسے بعض مجالس میں آپ کے سامنے پڑھتے بھی رہے، دوسرے علماء بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تاریخ ایک قافلے کی تو تمام سرگزشت منہ لکھ کے جزئیات کے ساتھ لکھے، اور کوئی اور قافلہ یزید کو ٹوکنے کے لیے چلا ہو تو اس کا نام بھی نہ لے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا بیعت یزید پر۔ آپ اس کے آپ حصے کر سکتے ہیں کہ کچھ لوگ منافق تھے یزید کی بیعت کیے، کچھ لوگ اسلام کے لباس میں تھے، مسلمان تھے ہی نہیں، انہوں نے بیعت کی، کچھ لوگوں نے ڈر کے مارے بیعت کی، کچھ لوگوں نے ترغیب کی وجہ سے کچھ مل رہا تھا اس لیے بیعت کی۔ لیکن یہ تو پتا چلا نا کہ حسین کے علاوہ ٹوٹنے کے لیے نکلا، حسین نہیں نکلتے۔ آج یزیدیت کا نام اسلام، حسین ابن علی کا یہ کام ہے کہ حسین کی وجہ سے آج اسلام ہے، یزیدیت۔ آج جو کلمہ گو ہے وہ پیغمبر کی صداقت کی، نبوت کی صداقت کی گواہی دیتا ہے، وہ تو نبوت کو جھٹلا رہا تھا وہ یزید ہے، کلمہ گو نبوت کی صداقت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو جو کلمہ پڑھ رہا ہے کیا وہ حسین کا ایمان مند ہے؟ لیکن خالق کائنات نے پیغمبر کو باقی رکھنا روز قیامت تک، اس لیے پیغمبر اکرم کو خالق کائنات نے مستقبل حسین جیسا عطا کیا۔ یہ پیغمبر کی تعریف ہے، یہ پیغمبر کے فضائل ہیں، یہ پیغمبر کا وقت ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کبھی دیجا مباہلا کبھی کالے گوشت پر. لوگوں کو بتا حسین کیا, لوگوں کو بتا حسین شریفین کیا. یہ خالق کائنات ایسے تو نہیں کہہ رہا. میں کہہ رہا تھا رشتہ سببی ہو یا نسبی ہو, نبوت کے پیش نظر اہلیت ہوتی ہے. نبوت کے ساتھ رشتہ اہلیت کا ہوتا ہے, سبب کا نہیں ہوتا, نسب کا نہیں ہوتا. حضرت نوح کا ایک رشتہ سببی ہے, بیوی ہے, اور ایک نسبی ہے, بیٹا ہے. آواز رشتہ میں نہ ہے. نبوت کے ساتھ اہلیت چل سکتی ہے, رشتے نہیں چلتے. نبوت کے ساتھ اہلیت چلتی ہے, رشتے نہیں چلتے. اگر اہلیت نہ ہوتی, جب کہہ رہے تھے حسین منی و انا من حسین, خالق کائنات چوک دیتا ہے میرے حبیب جہاں اہلیت چلتی ہے, رشتے نہیں چلتے. لیکن آواز آئی ہے میرے حبیب اب اگلی منزل ہے. اگلی منزل کیا ہے؟ تو نے کہا نا حسین منی و انا من حسین. اس چیز کو تھوڑا سا اور واضح کر. یہ کیا ہے؟ لوگ رشتہ سمجھیں گے, رشتے کو اور آگے بڑھاتے ہیں. کیسے بڑھاتے ہیں؟ ہم میدان مباہلہ میں بلاتے ہیں, لیکن میدان مباہلہ میں بلانے سے پہلے باقی ساری کائنات کو منع کرتے ہیں, خبردار میرے مصطفیٰ کو کوئی بھی اپنا باپ نہ کہے. محمد سلام پڑے محمد امتوں میں سے میرا عقیق کسی کا, یہ صرف نہیں ہے, یہ حکم قرآنی. حکم قرآنی سے مراد یعنی اگر کوئی اپنا باپ کہے تو وہ قرآن کا مخالف ہے. وہ قرآن کی مخالفت کا مرتکب ہونے کی وجہ سے میرے حرام کا مرتکب ہے, وہ گنہگار ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. ساری کائنات کو منع کر کے اب جن دو کو اجازت دیں, اب ان کو بھی قرآن کے ذریعے سے اجازت ملے نا. اے ابھی اجازت ہم دیتے ہیں کہ یہ بیٹے ہیں لا کے دکھا تو دے, لیکن ایسی جگہ پہ لا کے دکھا اگر اپنے مکرنے لگے بیگانے آگے گواہی کرے. تو نبوت ملتی ہے, اس کا تعلق نبوت کی خرابت ہے. خالق کائنات اس کا محافظ ہے. یہ جو تم عزادار, آپ عزادار, میں, ہم چلتے ہیں, ہم خالق کائنات کے وعدے کی تکمیل کا حصہ بنے ہوئے ہیں. یہ شرف ہے بڑا. خالق کائنات نے ہمیں اپنے وعدے کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیا. ہم پروردگار بڑے گناہگار تھے, کرم کیا, نے ہمیں اجازت دیا. اور بازار میں آ کے کہو یا حسین, آؤ مجلس منعقد کرو, کہو یا حسین. اب سمجھے نا دنیا, حسین کے ذکر کو مٹانے کے لیے جتنے اسباب انسان کی نگاہ میں آ سکتے ہیں, وہ سارے اسباب ذکر مٹانے والوں کے پاس ہیں, اور بچانے کے لیے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں. آپ دیکھیں بظاہر ہمارے پاس وہ اسباب, دولت ان کے پاس, تخت ان کے پاس, حکومت ان کے پاس, خزانے ان کے پاس, اور پھر یہ بھی ہے کوئی ظلم و ستم ایسا نہیں جو روا نہ رکھا گیا. حسین کے ذکر کو ذکر کرنا تو ایک طرف, یہ تو بہت تاریخ میں کہ اگر کوئی ان کے ناموں پہ نام بھی رکھے تو اس کا گھر, جان مال محفوظ نہیں ہے. سارے حرفے استعمال کیے گئے, اور یزیدیت کو پریشانی یہی ہے. سارے حرفے ناکام کیوں ہو جاتے ہیں؟ ذکر ادائے حسین سے ٹکرا کر لشکروں کی قوت مفلوج کیوں ہو جاتی ہے؟ ادائے حسین سے ٹکراتی ہیں تلواریں, وار کچھ کیوں ہو جاتے ہیں؟ اگر وار کارگر ہو جائیں تو نتائج الٹ کیوں جاتے ہیں؟ یا وار اچک جاتے ہیں یا نتائج الٹ جاتے ہیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ حسین کو پامال
کرنے والے لشکروں کو تاریخ پامال کیوں کرتے ہیں؟ جو ہزار حسین کے مقابلے آتے ہیں تاریخ ان کو راؤنڈ کے آگے کیوں بڑھ جاتی ہے؟ یہ مظلومیت، یہ ناطاقتی، یہ بے بسی، اس کی طرف کے آگے طاقت کے بت پاش کیوں ہو جاتے ہیں؟ یہ یزیدیت زمین بوس کیوں ہو گئی ہے؟ آج حسین کے چاہنے والے ساری دنیا میں بڑی عزت و عظمت اور بڑے افتخار کے ساتھ کہتے ہیں کیا حسین، کیا ہر وقت بڑے بابا سے بنا، کہتے ہیں کیا حسین، ذرا دیکھیں تو صحیح کوئی ماتمی کتنے فخر سے کیا حسین کہتا ہے۔ دنیا ماتمی کو کیا کہتی ہے؟ پاگل ہو گیا، لیکن بازار میں آ کے کیا کر رہا ہے؟ لیکن یہ اس کو پاگل کہلوانا منظور ہے، اس کو دیوانہ کہلوانا منظور ہے، لیکن حسین کا نام کتنے فخر سے بات نہیں۔ آج جلوس اعزام میں آپ نے دیکھا، میں آپ کے سامنے یہ جملہ کہہ چکا ہوں گا، لیکن میں نے آج وہاں میرپور کے چوک میں یہ جملہ کہا، میں نے کہا شبیر کے دیوانوں کو سمجھائے نہ دنیا، یہ خوب سمجھ بوجھ کے دیوانے بنے ہیں۔ جان کا خطرہ ہوتا ہے، انسان پہلے تو اپنی جان بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن نفسیات ہے اگر خود جانا پڑے بچوں کو گھر کے اندر بند کرتا ہے۔ لیکن جلوس حسین کے لوگ اپنے بچوں کو کیسے لے کے جاتے ہیں؟ ہے کسی کو اپنی جان کی پرواہ؟ یہ حسین ابن علی کی محبت یہ انسان کو کیا سے کیا بنا دے، اس ذکر کے پیچھے قوت کار فرما دے، وہ محبت، وہ موج محبت، اس موج کو کوئی ساتھ ہے جو حرکت میں لگتا ہے، اور نام حسین بلند ہوتا ہے، خدائی کی قوت ذلیل و رسوا ہوتی جا رہی ہے دنیا میں منہ دکھانے کے خاطر۔ میں نے کہا تھا اسی لیے تو منہ ڈھانپ کیا، چہرے پہ نقاب ڈال کے۔ کبھی دیکھا کسی نے ماتمی کو دنیا لوگ کہتے دیوانے ہو گئے، کبھی کوئی چہرہ چھپا کے آیا، اپنے پورے چہرے کے ساتھ آتے ہیں، اس لیے کہ ماتم کرنے والے اداکار مظلوم ضرور ہیں لیکن اپنی تاریخ سے شرمندہ نہیں، کھلے چہرے کے ساتھ وہ آتا ہے جس کا کوئی حسب ہو، کوئی نسب ہو، جس کی کوئی عکس ہو۔ چہرے چھپا کے وہ آتے ہیں جن کے چہرے دکھائے جانے کے قابل نہیں، یہ کیوں نہ ڈوب مرے، کیوں نہ خودکشی کریں، یہ خودکش حملے نہیں، یہ یزیدیت خودکشی پہ ہوتا ہے۔ کیا کریں، ہر طرف حسین حسین، سب تو تاج ختم ہو گئے، لشکر تاریخ میں ختم ہو گئے، ان کے خزانے نام نشان نہیں رہا، ساری قوتیں برباد ہو گئی، ذکر حسین پھیلتا چلا گیا۔ اب وہ حسین حسین کی آواز جس کو یہ سن نہیں سکتے تھے ساری دنیا میں اسی طریقے سے جیسے بھی دہشت گرد کرے ویسے ہی ہے، ذکر حسین پھیل کر چلا جا رہا ہے۔ اب یہ یزیدیت کے خلاف خودکشی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ میں پیغام اتحاد کیسے دیتا ہوں آپ کی طرف سے؟ میں کہتا ہوں، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، آج تک جتنے خودکش حملوں کے نیٹ ورک پکڑے گئے ان میں سے اگر کوئی ایک صفحے عذاب ہونے والا ہو تو دکھاؤ۔ یہ ذکر حسین کی زندگی عطا کرتا ہے، یہ لوگوں سے زندگی چھینتا نہیں، پہلے اطہار زندگی دیتے ہیں، ذکر حسین زندگی دیتا ہے۔ ذکر حسین کرنے والے سنتے ہیں راہ کربلا میں حسین نے دشمن کو پانی پلایا۔ جب دشمن کو پانی پلانے کا تذکرہ سنتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ باہر جاتے ہیں سبیل لگاتے ہیں، اور سبیل لگانے والا صرف اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے سبیل نہیں لگاتا،
یہ پانی پلانے سے پہلے پوچھتا نہیں میرا مقصد کیا ہے؟ وہ بندہ نواز اس سے مربوط ہے نا سبھی، جو بھی چاہے آئے اور پیے. تو وہ جملہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب، تم نے کہا نا حسین نہیں بہانا میں حسین. ہم ساری کائنات کو پہلے منع کرتے کوئی بھی پیغمبر کو اپنا باپ نہ کرے، اس کے بعد ہم کہیں تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے. جب لوگوں کی نگاہیں مرتکب ہو جائیں کہ پیغمبر کے بیٹوں کے طور پر کون میدان مباہلہ میں آتا ہے، تو ایک شہزادہ گود میں ہو، ایک انگلی کے ساتھ ہو، ایک کا نام حسن ہو، ایک کا نام حسین ہو. اور یہاں رشتے نہیں چلتے، اہلیت چلتی، اس لیے دنیا کو ان کی اہلیت بھی بتا دیں. صرف بیٹے نہیں ہیں، الحسن و الحسین سید الاشراف، یہ اہلیت ہے. اب دیکھیں نہ سببی رشتہ ساتھ چلتا ہے نہ نسبی رشتہ ساتھ چلتا ہے، اہلیت ساتھ چلتی ہے. یہ تو اہلیت چل رہی ہے. آج کی کائنات کا کرم ہے کہ بیٹے بھی ہیں، اہلیت. پیغمبر اکرم کی نام ایسے صلوات پڑھے بابا سے پھر ہمارے مشترک اجتماع شروع ہو جائیں گے. پھر میں ان کے سامنے کہوں گا پیغمبر کی نام یہ ہے کہ یہ تمام انبیاء میں مصطفیٰ ہے. میں مشترک جلسوں میں جو جملہ استعمال کروں گا آج آپ کو سناتا ہوں. یہ تمام انبیاء میں ذات مصطفیٰ کیا ہے؟ یہ نور نہیں ہے. حضرت نوح کا بڑا احترام ہے، لیکن نوح کے رشتے اور تھے، مصطفیٰ کے رشتے اور تھے. باقی انبیاء میں اور اس نبی میں فرق کیا ہے کہ خالق کائنات نے جو رشتے عطا کیے اہلیت کی وہی رکھی، اور جو اہلیت کی وہ رشتوں میں رکھی. یہ مصطفیٰ اس کے نواسے حسنین ہیں. یہ مصطفیٰ اس کی بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا ہے. اگر نسائے جنت کی سردار ڈھونڈنی ہو تو مصطفیٰ کے گھر میں ملتی. اگر جوانان جنت کے سردار ڈھونڈنے ہوں تو مصطفیٰ کے گھر میں ملیں گے. نام کیا ہوتی ہے کہ پیغمبر اکرم کا ماحول ان کی سیرت. صرف ہم یسوع و رخسار کی باتیں نہ کریں، خال الب ابرو خمدار کی بات. لوگوں نے بڑا آسان سمجھا. کیا کریں؟ اگر عزت کی بات کریں تو لوگوں کے فضائل، کچھ ایسی ہستیوں کے فضائل وہ سامنے آتے ہیں. بتانا پڑتا ہے پیغمبر کس کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں. لہٰذا پیغمبر کی نشستوں پر خاص بنائی نہ جائے، بتایا جائے آنکھیں کیسی تھیں، سرما ڈالتے تھے، زلفیں کیسی تھیں. صرف ہم یسوع و رخسار کی باتیں نہ کریں، حال الب ابرو خمدار کی باتیں نہ کریں. کیا عجب ہے کہ تیرے حسن کی باتیں تو کریں پر تیری سیرت و کردار کی باتیں نہ کریں. کیا عجب ہے کہ تیرے میرے ساتھ چلیں گے تو اپنا شیر کی طرح نہیں پڑا جاتا، کی طرح نہیں پڑا جاتا، ساتھ پڑا جاتا. کیا عجب ہے کہ تیرے حسن کی باتیں تو کریں پر تیری سیرت و کردار کی باتیں نہ کریں. کیا عجب ہے تیرے قصبان کا چرچا تو کریں اور لشکر کے علمدار کی باتیں. نہ پڑھے تو ایک مسئلہ پڑھے تو ایک مسئلہ. اگلا شیر نہ کروں تو کیا کروں. سلام علیکم بابا. اچھا تو سننا چاہتے ہیں ان کی آواز سے سلامات پڑھیں. کیا عجب ہے تیرے بدوات کا چرچا تو
کریں اور لشکر کے علمدار کی باتیں نہ کریں. وقت رحلت کو قلم دینے کے قائل ہی نہیں. وقت رحلت کو قلم دینے کے قائل ہی نہیں. وہ تو آزادی ہے اظہار کی بات. یہ پیغمبر اکرم کا خاندان ہے. یہ آقا کی مداح ہے. آقا کی عظمت کے جلوس ہے. یہ جلوس آقا کی نبوت کی گواہی کے جلوس ہے. یہ جلوس وہ جس نے نبوت کو سرے دربار جھٹلایا تھا. کہا تھا کہ نہیں یہ بنی ہاشم نے حکومت حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا تھا. جس نے نبوت کی حقیقت کو چیلنج کیا تھا اس کے خلاف ایک بی بی نے وہاں پر کھڑے ہو کے کیا کہا تھا کہ کہیں تک بس آسایت ہے فَإِنَّكَ لَا تُمِيتُ بَحْيَنَا وَلَا تَهْمُ ذِكْرَنَا. اے یزید آج مصطفیٰ کی نوازی بھی آئے تھے اعلان کر جو تجھ سے کوشش ہو سکتی ہے کر لے. زبانیں سخت کر لے. فوجیں کام آ جائیں تیری. جو کچھ ہو سکتا ہے کر لے. ایک کہیں تک جتنا مقام کرے ہو سکتا ہے بس آسایت جتنی کوششیں ہو سکتی ہیں وہ کر لے. لیکن دیکھ زہرا کی بیٹی کا بھی ایک اعلان سمجھ ہے. ان آسائیاں کل کو سے تقسیم کھڑی ہوئی ہے دربار میں. پیغمبر کی نبوت کا روشن مستقبل وہ کھڑا ہوا ہے دربار میں. وہ ایک اعلان کر رہا ہے. میں کہتا ہوں تیرا اعلان کتنا سچا ہے. یہ تمام جلوس یہ تمام مجالس تیرے اس اعلان کی گواہی ہے. ہاں علی کی بیٹی جو تم نے کہا تھا وہ صحیح کہا تھا. اور علی کی بیٹی اس کی مستقبل سے کیسی نظر ہے. قائب اللہ علیہ تمہیں تو بحیانہ بلا تم ذکرنا. میں اعلان کرتی ہوں نہ تو بہی کے تذکرے ختم ہو سکتے ہیں اور نہ پاکیزہ دلوں سے ہماری محبت کو تم کیا جاتا. یہ کارخانے محبت یہ جو چل رہا ہے اس کا اعلان علی کی بیٹی نے یزید کے دربار میں بنی امیہ کی نسلوں کو چیلنج کر کے کیا. یہ بنی امیہ کی نسلوں کو چیلنج کرنے کا عمل ہے. یہ مجالس ہے ایسا تجلی قاصد جلوہ شہادت کربلا 40 کربلا 40 میں اتنے لوگ کتنے اکٹھے کر رہے ہیں. 1 کروڑ لوگ حج میں تیسرا حصہ حج واجب ہے. زیارت حسین مستحب ہے. بڑی بڑی توجہ آپ حضرات دیں گے. حسین کی دلوں پہ حکومت دیکھیں آپ. جو واجب ہے حج وہ مرکز اسلام وہاں پہ 30 لاکھ 35 لاکھ 25 لاکھ 25 لاکھ. یہاں پہ 1 کروڑ لوگ. کعبہ شہادت حسین وہ کعبہ عبادت ہے. مکہ میں جہاں کعبہ شہادت ہے اور کعبہ شہادت کی طرف اچھے یہ جلوس اس کے علاوہ جو ساری دنیا میں پوجا بازار کو خود کیے ہوئے جو اس کے علاوہ ہے. اگر اس سب کو شامل کیا جائے تو کعبہ شہادت کا حج ہے. اس کی بہت ساری چیزیں لوگوں کو نظر نہیں آتی. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ٹی وی والے دیکھ کے جو اندازہ لگاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں. یہ ساری دنیا کے جلوس یہ کون شمار کرتا ہے جو عرش سے قابل ملائکہ گیا. زیارت قبر حسین کے لیے وہ کس کو نظر آ رہے ہیں؟ وہ روایات ہیں نا. حضرت امام جعفر صادق کربلا میں منانے کون آتا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کی ارواح اس کو کون شمار کرتا ہے؟ معصومین آتے ہیں. ملائکہ عرش سے آتے ہیں. جنات کے لشکر نوحان وہ چلتے ہیں کربلا کی طرف اور جو نہیں جا سکتے وہ یہیں سے کھڑے ہو کر السلام علیکم یا وعلیکم آدم سے فتح جو نہیں جا سکے ان کو یہ یقین ہے میرا سلام پہنچتا ہے. میرا آقا سن رہا ہے اور وہ مجھے جواب بھی دے رہا ہے. سلامی کلامی مطلب تو سلامی مجھے یقین ہے میں تو سلام کر رہا ہوں تو میرا سلام بھی سن رہا ہے. کرتا ہی کروں
تسمع کلامی وترک کلامی. اے امام معصوم مجھے پتا ہے تو دیکھ رہا ہے میں کہاں کھڑا ہوں, تو دیکھ رہا ہے میرے دل بے قرار کی کیفیتوں کو, مجھے پتا ہے میں یہ سفر کرنے سے محروم رہا ہوں, لیکن اے آقا تو میرا سلام بھی سن رہا ہے اور اے آقا تو مجھے جواب سلام بھی دے رہا ہے. تو فرزند سہارا جس کو جواب سلام دے اور جس کی زیارت کربلا یہاں سے پہنچے, کوئی جملوں کو خاص طور پہ اپنے دل میں جگہ دے. جب وہ سلام کرنا شروع کرتا ہے, اب یہ دیکھیں یہ کیا چیز ہے, حسین کو سلام کرنا کیا چیز ہے, ابائے حسین, یہ کتنا بڑا خبر, اس پہ توجہ رہے. یہاں کھڑے ہیں پرواہ نہیں ہے, پتہ ہے امام میرے حالات میں نازل ہے, اسی لیے تو دیکھ رہا کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوا آپ کو سلام کر رہا ہوں, تو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے. انسان کے اندر کیا انقلاب برپا کرتی ہے یہ سوچ, یہ کیفیت انسان اس دنیا میں پہنچ جاتا ہے جب حسین کا تصور کرتا ہے, جب کربلا کا تصور کرتا ہے. میں یہاں سے آواز لیتا ہوں, یہ آواز آقا تک پہنچ جاتی ہے. غریب زہرا مجھ میں نگاہ بھی ڈالتا ہے اور میرے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. اب جو ہمیں سلام معلوم کیا گیا اس مجلس کو کتنا تشکیل کردار میں کتنا اہم بنا دیا گیا. جب سلام کرو تو یاد رکھو حسین کی ذات تنہا حسین کی ذات نہیں ہے, حسین کی ذات کی ایک حیثیت ہے. وہ حیثیت کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء کے پیغام کا وارث. جیسا جب تم حسین کو سلام کرتے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم حسین کے پیغام سے اخلاص کا اور اس سے تعلق کا کمٹمنٹ کا اعلان کرتے ہو. وہ کیسے کرنا ہے؟ تو السلام علیکم یا وارث آدم سے, السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ. انبیاء کے نام آنے لگے لیکن یہ سب کا وارث ہے. اس کا مطلب ہے آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ حبیب خدا کا پیغام نہ ہوتا اگر یہ پیغام لاوارث رہ جاتا. یہ پیغام لاوارث نہیں ہے. نوح فخر کرے میرے پیغام کا وارث حسین ہے. آدم فخر کر رہی ہے میرے پیغام کا وارث حسین ہے. ابراہیم فخر کر رہے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کی تعبیر پر کرانے والا میرے پیغام کا وارث حسین ہے. حبیب کبریا کا چہرہ فخر سے سوکھ ہوا ہے. پورے گھر کی قربانی پیش کر کے تمام انبیاء آقا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. آقا میرے نوازے کو فرصت دینے والے ہم فخر کرتے ہیں, ہم سب کے پیغام کا وارث حسین ہے. آقا کہتے ہیں مجھے بھی فخر ہے میری گود کا پلا ہوا میری نبوت کا مستقبل میرے پیغام کا وارث حسین ہے. حسین کی بارگاہ میں چلیں. حسین کہتے ہیں مجھے فخر ہے میرے پیغام کی وارثہ زینب اگر زینب نہیں ہوتی حسین کا خون کربلا میں یہاں ہو چکا ہوتا. اگر زینب نہیں ہوتی کربلا کا عباس کربلا کی خاک میں کون ہو چکا ہوتا. کربلا کا ہم شکل پیغمبر اور ان کے خاک ہو چکا ہوتا. تمام انبیاء کو دیتے ہیں اے رسول, اے خاتم الانبیاء, اے سرکار انبیاء, تجھے حسین کا بھی غصہ اور شریکت الحسین کا بھی غصہ. سارے کربلا آئے ہیں اور کربلا کے بعد چلے گئے اس طرف فاتحہ شام کی طرف. جس نے جا کے سرزمین شام پر نبوتوں کی صداقت کی گواہی, کبھی ایسے بھی گواہیاں دی جاتی ہیں, مجرم بنا کے لے گئے تھے. کیسی گواہی تھی؟ بخدا آج جدیدیت کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, آج حسینیت کے ہاتھ کھلے ہیں. کیا حسین کی آواز آ رہی ہے؟ آج حسینیت کے ہاتھ کھلے.
بندے آنکھوں کا صدقہ ہے. کہتے ہیں ساری کہتی ہے جب گئی سرزمین شام میں تو کہہ دی. جب شام سے نکلی ہے تو شام کی باتیں کیسے پتا کیا شام کو؟ میں سوچا جملے کروں. آج رفعین کی مجلس ہے. ایک دائر کمرے حسین پر گرا ہوا ہے جس کا نام ہے جابر بن عبداللہ الانصاری. آتا ہے کربلا کی طرف. ساتھ عطیہ ہے. بعضوں کو نکال کیا غلام تھا, بات کہتے ہیں ساتھی تھا غلام تھا, ساتھ تھا. عطیہ کو ساتھ لیا, احرام سے بھی تن کیا. جیسے حج پہ حاجی احرام باندھتے ہیں, قبر حسین کا پہلا حاجی پہلا زائر احرام باندھ کر آیا ہے. احرام باندھ کر آیا ہے. عطیہ ذرا مجھے بتا حسین کی قبر کہاں؟ عطیہ کہتا ہے یہاں بہت ساری قبریں ہیں, مجھے کیا پتا حسین کی قبر کون سی ہے, یہاں تو مٹی کی ڈھیریاں ہیں. کہا اے عطیہ مجھے ان قبروں کے درمیان کھڑا کر دے, میں وہی پوچھ لوں گا. میرا آقا مجھے ضرور جواب دے گا, نماز مجھے ضرور جواب دے گا. آگے کھڑا ہو گیا قبروں کے درمیان. کہا اے حسین تیرا زائر آیا ہے, کیا تو اپنے زائر کو جواب سلام نہیں دے گا؟ جواب سلام ملا. عطیہ نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا دیا. کہا تم نے کیسے جواب دیا؟ اے حسین تم نے جواب سلام دیا, میں نے سنا. اے وہ گلا جو بوسا گائے رسول تھا, خشک رگے کند خنجر سے کیسے کٹی طرح بنا دو. اے سوارے موہرے کا مپن سینے فرد سے کیسے زمین پہ آیا ذرا بتا دو. اپنے آپ کو لپٹا لیا قبر حسین سے. کا ایک یہ منظر اور ادھر کرے سرزمین شام کی طرف. جب سرزمین شام میں قدم رکھا تھا تو لوگ پتھر لے کے آئے, مکانوں کی چھتوں پر لوگ پتھر لے کے آئے. جب شام میں داخل ہوئی زینب کی آواز نے علی کے لہجے کا جلال اوڑھ لیا. زینب کی آواز نے عباس کا لہجہ گونجنے لگا. خطبے دیتے ہوئے پہنچی دربار کا. اب جب پہنچ گئی دربار میں, دربار سے پہنچ گئی زندان شام میں. بس مختصر کر, شام کے زندان میں بیٹھی ہے. شام کی کیا حالت ہو گئی, جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے شام عزاخانہ بنتا جا رہا ہے. گھروں میں جیسے جیسے ذکر والے اللہ کا بیوی کو خطبوں کے ذریعے سے پہنچنا شروع ہوا, گھروں میں گریا افزائی کا حال. لوگ پریشان کیا ہو گیا. ضروریت رسول کو لے جائے. فاروق بھی تو عجیب انداز سے ہوا نا. کسی نے پوچھا ہے کہ تو کون ہے؟ سجاد کہتے ہیں کیا تم نے قرآن میں آیا تذکیر پڑھی ہے؟ فاروق بھی تو عجیب ہے, فاروق لگانے والے بھی تو عجیب ہے نا. یہ جو رہنا ہے مخدرات اس کو تو طہارت کا قافلہ لے کے جا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے یہی تو آیت تطہیر آ رہی ہے. مجسم پیکر میں قرآن میں پڑھی ہے نا, اب تو آیت تطہیر کا تماشا دیکھنے آیا نا. کیا تم نے قرآن میں آیا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى پڑھی ہے؟ کہا ہم پڑھی ہے. کہا وہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے, یہ اجر رسالت کی تو لینے کے لیے آئے ہیں. یہ امت اجر رسالت کی تو دے رہی ہے. گھر میں شور ہے, یہ اجر رسالت کیا گیا. یہ آیت تطہیر کے ساتھ یہ وارثان جابر تفصیل کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. حالت یہ ہے سارا دن عورتیں گھروں میں بیٹھ کے روتی ہیں. جب شام کو مرد گھروں میں آتے ہیں
کھانا نہیں ملتا، پوچھتے ہیں کھانا تیار کیوں نہیں ہوا، عورتیں کہتی ہیں ہم کھانا بنائیں، آل رسول زندان میں، ہم تمہارے لیے کھانا بنائیں۔ شام کی ابتدا دن ب دن مقدر ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یزید کے اپنے گھر میں کیا حالت ہو گئی ہے، آدھی رات کے وقت ہند یزید کو جگاتی ہے، یزید کے زندان میں سے بچوں کے رونے کی آواز کیسے آ رہی ہے۔ بس ہند کا نام آیا، میرا جی چاہتا ہے کہ وہ دو جملے جو اگر کافی پڑا کرتے تھے وہ سناؤں آپ کو۔ کہتے ہیں کہ ہند کون ہے؟ اہل بیت اطہار کے نام کی وجہ سے کچھ شخصیتیں تاریخ کے منظر پہ ابھر آئی، اور شاید وہ نام بھی نہیں لیتا، زیادہ حالات بھی نہیں ملتے۔ کہتے ہیں شام کی وادیوں میں ایک یہودی رہتا تھا، اللہ نے اسے بڑی پیاری بیٹی عطا کی، لیکن وہ آنکھوں کی بینائی سے محروم، بڑی ذہین ہے، بڑی خوبصورت بچی، لیکن آنکھوں کی بینائی سے محروم۔ اسے بڑا علاج کیا لیکن جب شفا نہیں ہوئی، اسے کچھ لوگوں نے کہا مدینے چلا جا۔ مدینے جا کے کیا کروں؟ کہا وہاں مولا علی ہے، اس کے پاس چلا جا۔ اس نے کہا میں بہت سارے اطباء کے پاس گیا ہوں، اس کو شفا نہیں ہوئی، لوگوں نے بتایا کہ دوا دیتے ہیں، وہ شفا دیتا ہے، اس کو مالے کی شفا ہے، اس کے پاس چلا جا۔ یہ کام سے چلا منزلیں مارتا ہوا مولا کے پاس پہنچا۔ آقا یہ میری بیٹی ہے، اس کا ہند نام ہے، بڑی ذہین بچی ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، میں نے سنا ہے تو مالک کے شفا ہے، میں تیرے در میں شفا کے لیے آیا۔ آقا نے کہا میرے حسین کو بلاؤ۔ ایک کشت پانی کا لاؤ، ایک سرد پانی کا لاؤ، حسین اس میں دائیں ہاتھ ڈالتے، حسین نے دائیں ہاتھ ڈالا، آقا نے وہ پانی کا برتن اس کو دیا، کہا پانی اس کے چہرے پہ ڈال دے، اس کی آنکھیں روشن ہو جائے، اور جو پانی بچ جائے اسے اپنے بدن لے جا، گھر میں چھڑکنا، باغ میں چھڑکنا، اللہ برکت دے گا۔ اس نے ایک مرتبہ چلو مار کے پہلا چلو جو اپنی بیٹی کے چہرے پہ ڈالا، بیٹی کی آنکھیں روشن ہو، دنیا کو دیکھا، دیکھ کے اپنے باپ کی طرف رخ کر کے کہا بابا میرا خیال ہے اب اسلام لانے کے لیے مجھے تیری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا بیٹی یہی بات میں تم سے کہنا چاہتا تھا، ہم اسلام لے آئے، باپ بیٹی اسلام لے آئے۔ اس نے ہند کے باپ نے آقا سے کہا آقا ہمارے علاقے میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو احکام اسلام کی تعلیم دے سکے، اگر آپ اجازت دیں تو میری بیٹی کچھ دن آپ کی بیٹیوں کی خدمت میں رہے تاکہ یہ آداب اسلامی سے آراستہ ہو جائے، اسلام کے احکام سمجھ لے۔ آقا نے اجازت دی، ہند چلی گئی بی بی زینب کی خدمت میں، اس کا باپ چلا گیا وطن میں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ رات کو بی بی زینب تہجد کے لیے اٹھتی ہیں، ہند ساتھ اٹھتی ہے، بی بی وضو کرتی ہے، ہند ساتھ وضو کرتی ہے، بی بی مصلی بچھا کے نماز تہجد کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ شب و روز ایسے گزرنے لگے، یہ آداب لائقہ سے آراستہ ہونے لگی۔ ایک مرتبہ اس کا باپ آیا، آگے آقا سے اجازت طلب کی، میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں۔ آقا نے کہا ٹھیک ہے تیری امانت سے تو لے جا۔ ہند کو بلایا تھا، کہا بیٹی میں تجھے لینے آیا ہوں۔ ہند نے کہا بابا میرا مشورہ ہے مجھے نہ لے جاؤ، کہا تمہاری ماں بہت پریشان ہے، میں اداس ہوں، کیا کروں؟ کہا بابا میں تجھے بتاؤں جس ڈیوڑی پہ آ کے جبریل رک جاتا ہے میں اس گھر کے اندر رہتی ہوں، تجھے پتہ ہے اسلامی ثقافت سے کتنی محبت کرتی ہے، بی بی زینب مجھے بہن کہہ کے پکارتی ہے، میرا مشورہ تم کیسا لے جا؟ اس کے باپ نے کہا تمہاری ماں بہت پریشان ہے، کھانا نہیں کھاتی ہے، کیا کرے؟ یہ آقا کی اجازت سے ہند کو لے کے گیا۔ اگلا جملہ وقت ماہ و سال پر لگا کے اٹھتے گئے، زمانہ آگے بڑھ گیا، ہند جوان ہوئی، اس کے حسن و جمال کی شہرت ہوئی، اس کی ذہانت کی، اس کی لیاقت کی۔ امیر شام نے اپنے بیٹے کے لیے اس کا رشتہ طلب کیا،
یہ ملکہ بن کے محل میں چلی گئی، سادات غریب ہو کے زندان میں چلے گئے۔ آدھی رات کا وقت ہے، ایک یتیم کو جگا کے پوچھتی ہے زندان سے بچوں کے رونے کی آواز کیا آ رہی ہے؟ یتیم کہتا ہے یہ کچھ لوگوں نے ہمارے خلاف خروج کیا تھا، ان کے مرد مارے گئے، بچے اور عورتیں قید ہو کر زندان میں پہنچ گئے، یہ ان بچوں کے رونے کی آواز ہے۔ یزید اگر اجازت ہو تو میں صبح زندان جا سکتی ہوں؟ کہاں چلی جانا، لیکن آداب شاہی کے ساتھ، یعنی ملکہ کے پروٹوکول کے ساتھ۔ صبح یزید دربار میں چلا گیا، ہند تیار ہونے لگی، کنیزوں کے کا انتظام کرو۔ کنیزوں نے کوئی چیز لے جا کے مقصد چاہیے وہاں زندان میں رکھی۔ بیویوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کنیزوں نے کہا ملکہ عالیہ تشریف لانے والی ہے۔ کون ہے ملکہ؟ کہا ہند تشریف لانے والی ہے۔ بس ہند کا نام سننا تھا۔ خاک پر بیٹھی ہوئی بیویوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، زندان میں کچھ چھپنے کی جگہ بھی تو نہیں ہے۔ کنیزوں کے ساتھ بارے جیسے نان ہوئی، بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں، آگے بی بی زینب کبریٰ بیٹھی ہوئی ہے، نظریں زمین پہ کڑی ہوئی ہیں اور خاص پر لکیریں کھینچ رہی ہے۔ ہند آگے بڑھی، کنیزوں نے اشارہ کیا ہند مسجد پہ بیٹھ گئی۔ کنیزوں نے بیویوں سے کہا آپ ملکہ کے استقبال کے لیے کھڑی کیوں نہیں ہو؟ ہند نے اشارے سے روک دیا، قیدیوں سے ایسی بات نہیں کرتے۔ ہند نے کہا اس میں سے بڑی بیوی کون ہے جس سے میں بات کروں؟ سامنے بی بی زینب کی طرف اشارہ کیا، بی بی زینب خاص پر لکیریں کھینچ رہی ہے۔ ہند کہتی ہے بی بی تو میری طرف دیکھتی کیوں نہیں؟ بی بی خاموش ہے، بی بی تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ بی بی خاموش ہے، بی بی میں تجھ سے بات کر رہی ہوں، مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی؟ بی بی نے یہی سے کہا تو جو بات کرنا چاہتی ہے بات کر۔ ہند نے کہا میں نے یہ بلاد تم کس شہر کے رہنے والے ہو؟ ادھر سے آواز آئی من بلاد المدینہ، ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ بس مدینہ کا نام آیا، ایک مسجد سے اتر کر خاص پر بیٹھ گئی بیوی کے ساتھ۔ بیوی نے کہا تم نے مسجد کیوں چھوڑ دی؟ کہا بیوی تم نے کہا نہیں ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں۔ مدینہ کے مجھ پہ کتنے احسانات ہیں یہ تو بیوی میں ابھی تم کو بتاؤں گی نا، ذرا مجھے یہ بتا تم مدینہ کے کس محلے کے رہنے والے ہو؟ بیوی نے آواز دی محلہ بنی ہاشم۔ کہا پھر تو میری شہزادی کو جانتی ہوگی، میری آقا زادی کو جانتی ہوگی۔ کون ہے تیری آقا زادی؟ کہا زینب کبریٰ، ثانی زہرا، حسین کی بہن، عباس کی مخدومہ۔ بتا میری آقا زادی کو تم نے کہاں دیکھا تھا؟ بیوی خاموش ہے۔ بیوی تو کہتی ہے میں محلہ بنی ہاشم کی رہنے والی ہوں، تم میری بیوی زینب کو نہیں جانتی؟ بیوی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی وہاں کا رہنے والا ہو اور بیوی زینب کو نہ جانتا ہو؟ شانے کو پکڑ کے ہلایا، بیوی جواب کیوں نہیں دیتی؟ تو میری بیوی زینب کو نہیں جانتی؟ بیوی نے اپنا چہرہ اٹھایا، کہا نا زینب ہو، نہیں زینب ہو۔ بس ہند نے یہ سنا، ایک مرتبہ بیوی کے چہرے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، جیسے ریل پہ قرآن ہوتا ہے ایسے چہرے کو ہاتھوں پہ لے کے اور مدد کیا، کہا میں نے پہچان لیا کوئی زینب ہے۔ ہند کی فریاد بلند ہوئی، ہاں میں نے پہچان لیا کوئی زینب ہے۔ ہند کو تھوڑا ہوش تو آیا، کہتی ہے تو زینب ہے تو یہ تو بتا تیرا عباس کہاں گیا؟ اگر تو ہی زینب ہے یہ بتا تیرا آقا حسین کہاں گیا؟ بس ہند کی سمجھ میں اور کوئی بات نہیں آئی، خاک اٹھائی، اٹھا کے سر میں ڈالی، میں نے اپنی طرف منہ کیا۔
کیا. نجف کی طرف منہ کر کے کہا ہے مولا علی لیتنی کنت احیا قبل هذا اليوم ولم ارى من بنات فاطمہ الزہرا في هذه الحالة. اے نجف کے والی میں تو سمجھتی تھی ساری عمر تیرا شکریہ ادا نہیں کر سکتی، لیکن آج ایک شکوہ بھی سن لے. اگر آنکھیں دی تھی تو لے کیوں نہیں لے؟ آج کے دن سے پہلے یہ آنکھیں لے لی ہوتی اور میں زینب کبریٰ کو اس حالت میں نہ دیکھتی. اور میں آنکھ ڈال کے معصوم کرتی ہوئی یزید کے دربار میں پہنچی. یزید گھبرا کے اتر تو میری خیر ہے، تو کہاں آ گئی بے نصر؟ یہ میرے گاؤں میں ہے، تجھے کنیز کی حیرت کا خیال ہے، تجھے فاطمہ الزہرا کی بیٹیوں کی عزت کا کوئی احساس نہیں. روز محشر محمد کی شفاعت سے ہمارے مرحومین کو ہم سب کو روز قیامت میں شفاعت دے کے بیت کے نیچے جمع کر. پروردگار تمام مومنین کی عزاداری کو، آنسو کو، نیتوں کو قبول فرما. ہماری نیتوں اور ہماری ارادوں کو اور زیادہ پاکیزگی عطا فرما. معرفت امامت عطا فرما، قرب امامت عطا فرما. پروردگار یہ خط حسین کا سب پروردگار کے سب کو ہمیشہ تر و تازہ رکھے. پروردگار کے سب ہمیشہ تازہ رکھے اور ہماری آنکھیں اسی طرح سے آنسو برساتی رہے، ہمارا دل لہو ٹپکاتا رہے یاد حسین. اور پروردگار ہم جب اس دنیا سے جائیں تو حسین کے ہوتے جائیں. پروردگار ہمیں ہمارے فتح امامت عطا فرمائے. پروردگار مجاہدین کرام بہائے نظام کے خصوص رہبر معظم ان کی برکات میں، توفیقات میں، ان کی فلوسات میں، ان کی زندگیوں میں اضافہ فرمائے، ان کی برکتوں میں اضافہ فرمائے. ہمیں ان کی برکتوں سے اور زیادہ توفیق عطا فرمائے. چھوٹے شیطانوں کو، بڑی شیطانوں کو ذلیل و رسوا فرمائے. عالم اسلام کو عزت و شرف عطا فرمائے. عالم اسلام کو محبت و قوت و موانست عطا فرمائے. بغض و حسد و کینہ اہل اسلام کے درمیان سے برطرف فرمائے. عالم اسلام کو معرفت توحید و رسالت و اہل بیت عطا فرمائے. عالم اسلام کو محبت اہل بیت عطا فرمائے. پروردگار عالیہ تھا کا واسطہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے پہلے جو مومنین مقروض ہیں انہیں قرض سے جو تندرست ہے اس کا تو فراہم کیا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی مشکلات پر طرف حاجات شرعیہ دینی و دنیاوی روا. پروردگار مریض مومنین و مومنات کو اہل بیت کی عزت و عظمت کا واسطہ شفائے کاملہ فرمائے. پرچم حسینیت کو سر بنائے. ہمارے آقا کا سرور جلد فرمائے. ہمیں ان کے جانساروں میں سے فرمائے. ان مجالس سے ہمارے مرحومین کو اجر جزیل عطا فرمائے. ہمارے مرحومین کو ہم سب کو روز قیامت عزاداران حسین بن علی بن شہید مرحومین کے سارے ثواب کے لیے بفیض شہدائے کربلا سبحان